بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر افتخار چودھری باعث افتخار کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سنا ہے شوکت صدیقی صاحب جو سابق جج ہیں وہ آپ کو پتہ ہے فوج کے خلاف ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آئی ایس آئی اور دوسرے ادارے جو ہیں ہمیشہ سیاست پہ نظر انداز کرتے ہیں۔ باتوں میں پتہ چلا انہوں نے کہا کہ 2018 میں بھی کسی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور 2002 میں بھی زیادتی ہوئی تھی، اور 2002 کی زیادتی وہ میاں نواز شریف کی پارٹی کے بارے میں کر رہے تھے جس کا میں بھی گواہ ہوں۔ لیکن میں 2018 کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے وقت ان کو کچھ خیال آیا؟ میرا خیال ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موصوف عرفان صدیقی کے بھائی ہیں اور ان کا تقریباً جماعت اسلامی سے تعلق ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن جب ڈیریل ہو جاتے ہیں نا تو ان سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے حسین حقانی ہیں، وہ بھی اسلامی جمعیت طلباء میں تھا، اور فیاض الحسن چوہان ہیں، وہ بھی اسلامی جمعیت طلباء میں تھا۔ احسن اقبال ہے، وہ بھی اسلامی جمعیت طلباء سے۔ جب وہ ہٹے اپنے اس مقصد سے ہٹ گئے تو پھر ان میں کچھ بھی نہیں رہتا، بہت گندے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے وہ کرنل شفیق الرحمان نے کہا تھا کہ پاکستانی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاش آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تو ایک ترازو رکھ کے تولتے، جس طرح ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کاش آپ تحریک انصاف میں ہوتے اور آپ سیالکوٹ میں ہوتے، آپ عمر ڈار ہوتے، آپ عثمان ڈار ہوتے، ان کی والدہ جیسے ریحانہ ڈار ہیں آپ کی والدہ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا جاتا۔ ادارے یا جس کو آپ کہتے ہیں، ہم تو ان کو برا نہیں کہتے، کہ ان کے چادر اور چار دیواری کا اس طرح مذاق اڑاتے کہ دنیا دیکھتی، اور کھلے ہوئے ان کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالا آپ نے ایک بوڑھی عورت کو۔ صدیقی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے۔ صنم جاوید، طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ اور بے شمار عالیہ حمزہ اور ہماری بیٹیاں جن کو پکڑ کے لے گئے اور بعد میں ان کو کہا کہ نوجوان لڑکیوں کو علیحدہ لے جاؤ، کاش آپ کی بہن اور بیٹی اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا۔ میں بات سیدھی کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، میرے ایک دوست کہتے ہیں آپ غصے میں لکھتے ہیں، خبر بھیجتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے، کالم لکھتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے، بات کرتے ہیں تو غصہ ہوتا ہے۔ جس کو غصہ نہیں آتا وہ بے غیرت ہوتا ہے، جس کو حمیت نہیں ہے وہ بے غیرت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس دور میں 2024 کے الیکشن سے پہلے 8-10 مہینہ اور 1 سال جس برے دور سے گزری، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسا نہ کرے۔ لوگوں نے 8 فروری کو نکل کے غصہ اس کا نکالا۔ میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں مجیب الرحمان اور عمران خان میں ایک فرق ہے۔ مجیب الرحمان نے مشکل میں بھارت کو بلا لیا تھا اور پھر بھارتی فوج نے
اور مکتی بانی نے، قادر بانی نے مل کے ڈھاکہ کے پٹل میدان کو، وہ وہاں پہ 90,000 فوجی ہتھیار ڈالے، جن کو میں 36,000 کہتا ہوں، مان لیتا ہوں 36,000 بھی کم نہیں ہوتے۔ لیکن عمران خان نے یہ ایک بات کی کہ یہ فوج بھی ہماری ہے اور ہم اس فوج کے ہیں۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور شوکت صدیقی صاحب، آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج گلہ کرتی ہے کہ ادارے اس کے خلاف ہیں، لیکن 2018 میں بھی وہ ان کے ساتھ رہی ہے، اور وہاں مسلم لیگ کے ساتھ یہ 2018 میں زیادتی ہوئی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون نے گجرانوالہ میں باجوہ اور فیض کو گالیاں نہیں دی؟ کیا مجھے بتا دیں کہ عمران خان نے کبھی ان کو بائی نیم کبھی گالیاں دی ہیں؟ وہ اشارتاً اور کنایتاً کچھ نہ کچھ کہتے رہے، جس کا میں ان کو منع بھی کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ یہ میر جعفر ہے، نہ یہ میر صادق ہے، نہ یہ نیوٹرل ہے، یہ فوج ہماری ہے، فوج کسی اور کی نہیں ہے۔ تو آج کا یہ ولاگ آپ آگے پھیلائیے۔ ہو سکتا ہے یہ تھم نیل اور یہ خوبصورتیاں اس میں نہ ہوں، لیکن جو پیغام ہے وہ ضرور آگے پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو خوش رکھے، پاکستان کا خواب دیکھیں، اس کو سنوارنے کا خواب دیکھیں۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں۔ شکریہ، آپ کا انجینئر افتخار چودھری۔